السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور ان دنوں میں کیے جانے والے اہم اعمال پر بات کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قربانی سے متعلق چند اہم سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم عظیم عبادت کو، اس عظیم قربانی کو درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ کن جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے؟ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری۔ قربانی کے لیے کیسا جانور ذبح کرنا لازم ہے؟ قربانی کا جانور مسنا یعنی دو دانتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنتا الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزءا من الضأن۔ صرف دو دانتا جانور کی قربانی کرو، ہاں اگر وہ تم پر مشکل ہو جائے یعنی مل نہ رہا ہو، یعنی اس کا خریدنا تمہاری طاقت سے بالا ہو، تو بھیڑ کا جزوی کھیرا کر لو، یعنی کہ جو ہے وہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس حکم کے مطابق بکرا، بکری، اونٹ، اونٹنی اور گائے، بیل دو دانتے ہونے ضروری ہیں۔ بھیڑ کا جزا یعنی دمبا، چھترا وغیرہ کا دو دانتا ہونا ضروری نہیں، جزعے کی اس کے بغیر بھی قربانی جائز ہے۔ شارحین حدیث نے صراحت کی ہے کہ جزعہ، دمبا، چھترا وغیرہ 1 سال کا ہو، اس سے کم عمر کے دمبے چھترے کو جزعہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے دمبے چھترے کے لیے 1 سال کی شرط ضروری ہے، 1 سال ضرور ہونا چاہیے اس کو۔ اگر دو دانتوں والا دوندا نہ ملے تو پھر کس جانور کی قربانی جائز ہے؟ اگر دو دانتوں والا جانور نہ ملے تو دو دانتوں سے کم عمر والی بھیڑ یا دمبا ذبح کرنے کی رخصت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو دانت والے یعنی دوندا جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہ کرو، البتہ اگر مشکل پیش آئے تو پھر دو دانت سے کم عمر والے کھیرا، بھیڑیا، دمبا ذبح کر لو، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے؟ سیدنا برا بن عادب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی العوراء بین اوروہا والمریضۃ بین مرضہا والارجاء بین ضلعہا والکثیر التی لا تنقی۔ قربانی میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں۔ کانا، بھینگا جانور جس کا کانا پن واضح ہو۔ نمبر 2 ہے بیمار جس کی بیماری واضح ہو۔ نمبر 3 لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ نہایت لاغر جانور جس کے اندر گودا نہ ہو۔ 5ویں نمبر پہ ہے کان میں نقص، کا مطلب ہے کان آگے پیچھے سے کٹا ہو یا سوراخ والا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جانور کا کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہو تو ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، البتہ کان آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہو تو ایسے جانور کی قربانی ممنوع ہے۔ روایت میں 2 اور جانوروں کی ممانعت ہے، ایک خارش والا جانور اور دوسرا وہ جانور جس کا تھن کٹا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت ابراہیمی کی روح کو سمجھ کر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔